صدر، مہمان خصوصی، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس تقریر کا عنوان ہے ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان تاریخ اسلام کا لازوال کردار ہے جس پر عالم اسلام ہمیشہ فخر کرتا رہے گا۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں مسلم مورخین لکھتے ہیں کہ اگر شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کو ایک مرد مومن کو مجسم حالت میں دیکھنا مقصود ہوتا تو ٹیپو سلطان شہید اس کی بہترین مثال ہے۔ جناب صدر، ٹیپو سلطان نہ صرف ایک مرد مجاہد تھا بلکہ حقیقی معنوں میں ایسا مرد مومن تھا جو عالم بھی تھا اور عابد بھی تھا، ایک جہری سپاہی بھی تھا اور ایک بہترین سپہ سالار بھی تھا، ایک بہترین حاکم و منتظم بھی تھا اور ایک تجربے کار سیاستداں بھی تھا۔ وہ ایک غیر معمولی بصیرت رکھنے والا عوام رہنما اور ایک عوام دوست قائد بھی تھا۔ معزز سامعین، ٹیپو سلطان اپنے وطن کی سلامتی اور بقا اور آزادی کے لیے نہ صرف عمر بھر انگریزوں سے تنہا لڑتے رہے بلکہ بکھرے ہوئے مسلم شہراؤں کو یکجا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہے۔ معزز سامعین، ٹیپو سلطان تو انگریزوں کے جاہرانہ اور غائبانہ عزائم سے بخوبی ادراک تھے اور وہ ان کا سر کھینچنے کے متمنی اور شائق بھی تھے، لیکن اگر اپنے کی غداری اور سازشیں ٹیپو کی راہ میں رکاوٹیں نہ بنتی تو یہ مرد عظیم، یہ مرد مجاہد اپنے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچا کر ایک دن سرزمین ہند سے انگریزوں کو بھگانے پر مجبور کر دیتا۔ لیکن جب اپنوں میں ہی غدار اور منافقین پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے بازی ہار جاتا ہے۔ معزز سامعین، ٹیپو سلطان اگر چاہتے تو اطاعت انگریز قبول کر کے اپنی زندگی، تخت و تاج، سلطنت اور خاندان بچا سکتے تھے، لیکن ایک عزت دار سپاہی نے، ایک عزت دار مجاہد نے، ایک عزت دار سپہ سالار نے ذلت اور رسوائی کی زندگی پر موت کو ترجیح دی اور بالآخر 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان میدان جنگ میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ میں اپنی تقریر اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا کہ ہر کوئی شیر جیسا جگر نہیں رکھتا، ہر کوئی شیر جیسا جگر نہیں رکھتا جو خود تلوار و خنجر نہیں رکھتا، اور جو شوق رکھتا ہو پینے کا جام شہادت، جو شوق رکھتا ہو پینے کا جام شہادت، وہ خوف دشمن کا اپنے اندر نہیں رکھتا، وہ خوف دشمن کا اپنے اندر نہیں رکھتا۔ السلام علیکم۔